غزوہ احد میں مشرکین نے بڑے ناگہانی قسم کا حملہ کیا ہے اور بہت قریب آئے، آپ صحابہ کو لے کے سیدھا پہنچے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جس وقت ارادہ کیا دو گروہوں نے تم میں سے کہ ہمت ہارے۔ فشل مانا بزدلی، فشل مانا بزدلی، ہمت ہارنا بزدل کا کام۔ ایک قبیلے کا نام تھا بنو حارثہ اور دوسرے قبیلے کا نام تھا بنو سلیمہ۔ بخاری اور مسلم میں عبداللہ بن مسعود سے، کتاب المغازی میں بھی تفسیر میں۔ ان دونوں نے کہا کہ پٹنا ہی ہے، کہیں بھاگے تو اچھا ہے۔ واللہ ولیہما، اللہ نے ان کے ساتھ دوستی نبھائی اور ان کے دلوں کو سہارا دیا، اور وہ بھاگنے سے باز آئے اور یہ سوچ گئے کہ نبی کو چھوڑ کے جائیں تو کہاں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ یہ کوئی پہلا موقع ہے، نئی بات ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور یقیناً مدد کر چکے ہیں تمہاری اللہ تعالیٰ بدر کے موقع پر دراہا لے کے تم بے سر و سامان تھے۔ اذلہ جمع ذلیل، جیسے اذلہ جمع دلیل۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تشکرون، تمہیں شکر کرنا چاہیے۔ اذ تقول للمؤمنین لن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، جس وقت کہنے لگے مسلمانوں سے آیا کافی نہیں ہے تم کو کہ امداد دے تم کو تمہارا رب 3000 فرشتے بھیج کر۔ اللہ اللہ۔ احد میں مشرکین 3000 ہو گئے تھے، وہ مسلمان 1000 پر، کہا 3000 فرشتے بھیجتے ہیں۔ پھر پتہ چلا کہ بنو غطفان اور بنو اسد آ رہے ہیں 5000، پر میں 5000 بھیج دوں گا۔ بلا ہاں ان تصبروا، اگر تم جم کے رہے، وتتقوا، پرہیزگار بنے رہے، ویاتوکم من فورہم، اور آ جائے تم پر یہ فیض و غضب سے، من غضب ہے۔ ھذا یمددکم ربکم، مدد دے گا تم کو تمہارا رب 5000 من الملائکۃ مسومین، 5000 فرشتے نشانہ دار، سب کے سروں پر پگڑیاں، مسومین متعممین۔ ایک روایت یہ ہے کہ وہ ہری پگڑیاں تھی تو بلیٹی نکل آئے، دوسری روایت یہ کہ سیاہ پگڑیاں تھی تو روافظ نکل آئے، اخوات مشترکان ہیں۔ لیکن جلال سیوطی نے تحقیق کے بعد لکھا ہے کہ غزوات میں ملائک کے پگڑیوں کا رنگ پیلا تھا، پیلا پیلا، نہ ہرا نہ بھرا، پیلا رنگ۔ اس سے یہ پتہ بھی چلا کہ مجاہد کے لیے پگڑی کی بھی ضرورت ہے، اور دنیا جانتی ہے کہ داڑھی اور پگڑی والے جہاد میں سب سے آگے رہے۔ اور یہ بے داڑھی بے پگڑی ان کو مشکلات بہت پیش آتی ہے۔ وہ بھی ہمارے بھائی ہے اور وہ بھی نیکی سے اور دین سے محبت کرتے ہیں۔ اسلامی حکومت ترکیہ، انہوں نے ایک موقع پر مجاہدین کو کہا تھا، فوج کو، کہ بغیر پگڑی کے جہاد کرو، تو ناراض ہو گئی فوج۔ شیخ محمد عابد سندھی حرمین شریفین میں قاضی القضات تھے،
بادشاہ ترکیہ نے ان سے درخواست کی، انہوں نے ایک کتاب لکھی اس موضوع پر کہ ضرورت جہاد کے لیے عسکری، فوجی، سپاہی پگڑی اتار سکتا ہے، ایسا زمانہ اس پر ترغیب دی کہ اتارو لا الہ الا اللہ۔ وما جعله الله الا بشرى لكم، اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے مگر خوشخبری تمہارے لیے۔ بعض علماء نے آیت سے استدلال کیا کہ فرشتوں کے آنے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تاکہ مطمئن رہے دل تمہارے اس سے۔ وَمَن نَّصْرُ، نہیں ہوتی ہے مدد الا من عند اللہ العزیز الحکیم، مگر اللہ کے ہاں سے جو غالب حکمت والے ہیں۔ لِيَقْطَعَ، تاکہ کاٹ کے رکھے، طرفا من الذین کفروا، ایک جتا کافروں کا، او یکبتہم، یا ان کو ذلیل کرے، فینقلبوا خائبین، پس واپس ہو جائے نامراد۔ خائب و خاسر، خائب و خاسر، طالب علم امتحان میں راسب لکھا ہوا ہے اس کے نام کے، اور ہے بڑا تیس مارخان سیاسی لیڈر، طالب تھا۔ باپ اس کا آیا کہ امتحان کا کیا ہوا، کہا آپ کی دعا سے اور مولانا صاحب کی دعا سے اول آیا۔ اس کو بورڈ پہ لے گیا، اس کو کہا کہ دیکھو کسی کے ساتھ لکھا ہے مقبول، کسی کے ساتھ جید، جید جدہ، ممتاز، لیکن آپ کے بیٹے کے ساتھ ہے الراسب۔ اگر دنیا میں کوئی قابل ہے تو وہ یہی ہے۔ اس کے والد غریب نے 10 کلو مٹھائی بنائی، جوڑے خریدے، میرے پاس لے آیا، حضرت آپ کی دعا سے میرا بیٹا راسب ہو گیا۔ استان کرے کڑے میں خدا پاگا طالب غریب سر کا تکڑے چپ پلاٹ گئے۔ میں دے اس پلار خوشحالی غریب کے خبر شو دے ہوٹل نہ لائے کا جو پھیل شوئے لفظ نے فائدہ واغ شدے کا پر راسب خرص ہوئی گی نا۔ خائب، راسب خائب نامراد۔ لیس لک من الامر شیء، نہیں ہے آپ کو کسی معاملے کا اختیار اے پیغمبر۔ او یتوب علیہم، یا اللہ ان کی توبہ قبول کرے، او یعذبہم، یا ان کو عذاب دے۔ فإنہم ظالمون، بس یہ ہے ہی ظالم۔ آیت کریمہ میں پیغمبر کو تسلی ہے کہ حضرت نظام تکوینیات کا خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے ایمان دے اور جس کو چاہے کفر پر برقرار رہے، آپ تسلی رکھیں۔ اس آیت پر تفسیر ساوی کے اندر کچھ نوٹس ہے نبی کے اختیارات وغیرہ پر، اس کا جواب محقق الاسر نے دل کے سرور میں دیا ہے، مثل مختار کل یعنی دل کا سرور۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے۔ یغفر لمن یشاء، معاف فرماتے جس کو چاہے، ویعذب من یشاء، اور سزا دیتا ہے جس کو چاہے، واللہ غفور رحیم۔ لیس لک من الامر شیء، بخاری و مسلم میں ہے کہ غزوہ احد میں آپ کے سر میں خود کی کڑیاں گھس گئی اور آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کا سر پٹ گیا اور خون بہہ رہا تھا، اور آپ فرماتے تھے کیف یفلح قوم شجوا راس نبیہم وکسروا رباعیتہ، ایسی قوم کیا کامیابی ہوگی جس نے نبی کا سر زخمی کیا، دان توڑ دی۔ لا الہ الا اللہ۔ لیکن اس دوران بھی آپ میدان میں رہے، ابو طلحہ پر جھکے ہوئے تھے، مشرکین نے ہر طرف سے تیر مارے، لیکن اللہ نے نبی کو اور ان کی خدمت پر مامور صحابہ کو محفوظ فرمایا۔ جہاد کے ضمن میں تقویٰ کا ذکر ہوا،